محترم حاضرین مجلس، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موقر علماء کرام، پردہ نشی ملت کی پاک باز ماں اور بہنوں، اس عظیم اور برکت والی رات یا اس عظیم برکت والے مہینے یا اس عظیم برکت والے عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مد نظر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوں، اللہ رب العالمین کما حق ہو اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑا اکرام اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین جس طریقے سے اس ماہ مبارک یعنی یہ رمضان کا مبارک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے اور زمینوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتا ہے، تو کیا ہماری زندگی کے اندر بھی اس رمضان المبارک سے تبدیلیاں آئی ہیں یا ہماری زندگی میں اس ماہ مبارک کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں کہ نہیں؟ اس موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کا حق ہو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ماہ مبارک اگر کہا جائے تو یہ مبارک مہینہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا سرمایہ لینے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا مقصد جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس ماہ مبارک مکمل طریقے سے ماہ مبارک کے اندر گزاری گئی تمام کی تمام عبادتیں، ہماری دن کی عبادتیں، رات کی عبادتیں، تنہائی کی عبادتیں، اجتماعی کی عبادتیں، انفرادی کی عبادتیں، وہ تمام کی تمام عبادتوں کا مقصد اگر اللہ رب العالمین نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، اگر یقیناً وہ مقصد مکمل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ لعلکم تتقون، یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین متقی بنانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے، بار بار انسان کی زندگی میں پلٹ پلٹ کر آنے والا مہینہ، اگر انسان کی زندگی میں اس مہینے سے اگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو گویا کہ وہ اس کا معاملہ بھی وہی ہے کہ یہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کیا مقصد ہے اس مہینے کا؟ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اللہ کے بندوں، اے امت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے بھی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر جب فرض کیا تو تاکہ تم کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی کے اندر اس ماہ مبارک کے جتنے ایام گزر چکے ہیں، 26 روزے گزر چکے، ابھی چند روزے ہمارے سامنے موجود ہیں، چند لمحات ہمارے سامنے اس برکت کی گھڑی والے موجود ہیں، کیا ہم اپنے اس زندگی کے اندر جو مہینہ ہمیں یہ ملا، ہم نے اس مہینے کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کی؟ ہمارے اندر کیا اپنی ذاتی تبدیلی پیدا ہوئی؟ ہمارے اندر کیا اپنی اخلاقی تبدیلی پیدا ہوئی؟ ہمارے اندر کیا اپنی خواہشات کی تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ اگر نہیں ہوئیں تو کم از کم اللہ رب العالمین نے ابھی چند ایام اور ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جو کوشش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے آپ رمضان میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، کون سی محنت؟ عبادت کی محنت، کاروبار، تجارت، بزنس کی محنت سے مراد نہیں، یہاں تمام کے تمام محدثین نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پوری زندگی کے اندر آپ کی رمضان کے اندر جو محنت ہوا کرتی وہ پورے اور مہینے میں وہ محنت نہیں ہوا کرتی۔ اب جو نبی ہمارے لیے نمونہ، اسوہ، پیشوا، آئیڈیل ہے، اور اس نبی کے امتی ہوتے ہوئے اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہم اپنے اندر اس بد دعا کو یاد کریں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں، آپ نے کہا آمین،
दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी जैसे ही आप चढ़े आपने कहा आमीन। वो तीनों के तीनों आमीनों का मकसद क्या है, उन तीनों के तीनों आमीनों में सिर्फ एक आमीन का खुलासा आपके सामने रखता हूँ। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंबिया के सरदार हैं। कौन? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंबिया के सरदार हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका के सरदार हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। फरिश्तों के सरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बद्दुआ को लेकर हाजिर होते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे मोमिन ने इस माह मुबारक को पाया और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश और मगफिरत ना करवा लिया, भला वो कितना ही नाकाम और नामुराद इंसान होगा, उसकी नाखाक आलूद हो। वहाँ फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी अपने फरिश्तों की सरदारी को लेकर बद्दुआ कह रहे हैं, यहाँ अंबिया के सरदार उस बद्दुआ पर आमीन कह रहे हैं। कितना बदनसीब वो इंसान होगा जिसकी जिंदगी के अंदर ये बद्दुआ लग गई। और ये बात तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इस बात में कुछ शक ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की बद्दुआ को रद्द कर दे। इसमें रद्द होने का कोई तसव्वुर, कोई ख्याल ही नहीं किया जा सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बद्दुआ कबूल ना फरमाए। कितना संगीन मामला होगा, कितना खतरनाक मामला होगा, मैदान महशर का मंजर होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए बद्दुआएं कर बैठे जिन्होंने रमजान का महीना पाया, मुबारक महीना पाया, बख्शिश का महीना पाया, मगफिरत का महीना पाया, माफी तलाफी का महीना पाया, नेकियों के अंबार इकट्ठा करने का, जखीरा अंबार नेकियों का इकट्ठा करने का महीना पाया। लेकिन जिंदगी के अंदर वही रवानगी, जिंदगी के अंदर वही चहलकदमी, जिंदगी के अंदर वही शहवत परस्ती, जिंदगी के अंदर वही लज्जत की ख्वाहिशात। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक जोड़ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को दूर कर रखना, क्या यही रमजान का मकसद है? ये रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बार बार लौटाता है, इससे पहले की उम्मतों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक को, जो माह मुबारक हमें मिला, इससे पहले कई उम्मतों को मिला। और उन उम्मतियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको देते हुए अल्लाह ने कहा कि ए उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह तुमको रोजा दे रहा है, शायद कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर तकवापन और मुत्तकी होने का तुम्हारे अंदर एक मेयार और तुम्हारे अंदर एक उसकी शबीह झलक उठे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम रोजे से पहले जो हमारा मामला था, क्या हम रोजे से पहले अपने मामलात को हम अपने इस 26 रोजे के अंदर देखें? क्या हमारे अंदर उन ख्वाहिशात की लज्जत का खात्मा हुआ? रमजान से पहले जो हमारी नमाजों का मामूल था, रमजान से पहले हमारी नमाजों के अंदर जो सुस्ती थी, जो काहिली थी, इस रमजान के महीने के पाने के बाद हमारे अंदर वो इस्तिकामत आई कि नहीं आई? हमारे अंदर वो मुकम्मल तरीके से उसके अंदर पाबंदी आई कि नहीं आई? अगर हमारे अंदर उसकी पाबंदी नहीं आई तो यकीनन हम अपने दिल को, अपने ज़मीर को एक मर्तबा अपने दिल के अंदर झांक कर देखें कि क्या इस महीने को पाने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई कि नहीं आई। सबसे बड़ी तब्दीली इंसानी जिंदगी के अंदर, सबसे बड़ी तब्दीली इंसानी जिंदगी के अंदर ये रमजान ऐसी ऐसी तरबियतों को देकर, ये ऐसे ऐसे मामलात में हमें तरबियत का पहलू सिखाता है कि जो इंसानों को बड़े बड़े अजीम कबीरा गुनाहों से बचाने पर यह रमजान हमारी मदद करता है। और क्यों ना मदद करे, क्यों ना इसकी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बख्शिश वाला महीना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सियाम जुन्ना, रोजा ढाल है गुनाहों से बचाने के लिए। जिस तरीके से एक मुजाहिद, एक सिपह सालार मैदान के अंदर जंग करते हुए एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में उसके लिए ढाल होती है, ढाल से अपने जिस्म को बचाता है, तलवार से दुश्मनों पर हमला करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस रोजे को देकर हमारे लिए बताया कि अल्लाह के बंदो, ये रोजा तुम्हारी जिंदगी के अंदर गुनाहों से लड़ने वाला मामला होगा, गुनाहों से तुमको बचाने वाला मामला होगा। और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जब गुनाहों से बचने वाला महीना करार दे दिया, अब अगर हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे अजीम बड़े बड़े गुनाह होते हैं, जो सबसे अजीम बड़े बड़े गुनाह होते हैं शिर्क के बाद, अगर हमारी जिंदगी के अंदर इस माह मुबारक में अगर हमारा उस पर कंट्रोल होता है तो अल्लाह की कसम ये सिर्फ रमजान तक नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे 12 महीने होना चाहिए। क्योंकि जो रब रमजान का है वही रब शाबान का भी है, जो रब रमजान का है वही रब शव्वाल का भी है, वही जिलकाद, वही जिलहिज्जा, वही मुहर्रम का भी रब है। अगर इस महीने के अंदर रब से डरने का वो एहसास हमारे अंदर पैदा है कि नहीं अभी नाजायज माल खाऊंगा, अल्लाह रब्बुल
العالمین माह मुबारक में पकड़ लेगा। अभी नाजायज माल खाने के साथ साथ किसी का नाजायज माल हड़पूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्तार कर लेगा। इस माह मुबारक में रोजा रखते हुए गालियां दूंगा, रोजा रखते हुए झूठ बोलूंगा, रोजा रखते हुए किसी को बुरा भला कहूंगा, रोजा रखते हुए गीबत करूंगा, चुगली करूंगा, तकब्बुर पैदा करूंगा, घमंड अपने अंदर पैदा करूंगा। ये तमाम की तमाम घिनौनी हरकतों से जब अल्लाह ताला एक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने में रोक देता है, तो हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली का पहलू यहीं से शुरू हो जाता है कि अल्लाह जिस तरीके से ये एक महीना हमारे लिए रमजान का महीना है, गुनाहों से बचाने का महीना है, बख्शिशों मगफिरत करवाने का महीना है, तो अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी भी रमजान जैसा गुजारने की तौफीक दे दे। ये असल तब्दीली है। अगर असल तब्दीली यही होती है, इंसान की जिंदगी के अंदर दो शहवतें ऐसी होती हैं जो इंसान को गुनाहों पर उभारने का काम करती है, और ये माह मुबारक उन दो शहवतों को कुचल कर रख देता है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का तकवा हो, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर हो, जो बजाते खुद अपने आप को बदलना चाहता है। इंसान शिकायत ये ना करे कि फला नहीं बदल रहा है, फला समाज नहीं बदल रहा है, सोसाइटी नहीं बदल रही है, मैं कैसे बदल जाऊं। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अपने आप को बदलना है, अपने नफ्स को बदलना है। हालात के बदलने से इंसान नहीं बदल जाया करते, इंसान खुद अपने आप को बदलकर हालात बदल देता है। एक माशरा बड़ा गुनाहों में लतपत वाला माशरा है। एक माशरा अपनी जिंदगी में रमजान से पहले के अय्याम उसके गुनाहों में लतपत थे, लेकिन जैसे रमजान आया सारा का सारा माशरा, पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा का पूरा महल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, अपना रिश्ता जोड़ लेता है। मस्जिदों से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है, क़यामुल लैल की पाबंदी होती है, पंजगाना नमाज की पाबंदी होती है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपने मालों को बेइंतहा खर्च करता है, और खर्च करने के साथ साथ दो तसव्वुर लेकर अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ता है। पहला तसव्वुर कि अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह इस माल के अंदर बरकत देगा। और दूसरा तसव्वुर कि अल्लाह की राह में जो माल खर्च करूंगा, खर्च किए हुए माल को अल्लाह कबूल करेगा, बचे हुए माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ये ख्याल, ये तसव्वुर अगर मोमिन की जिंदगी में पैदा हो गया, और ये महीना पैदा करने वाला महीना ही होता है, अगर ये चीज पैदा हो गई तो अल्लाह की कसम कभी जिंदगी के अंदर मायूसी नहीं आ सकती। तो वही बात, जो ये महीना दो शहवतों को कुचलता है, दो शहवतों को मिटाता है, उनमें पहली शहवत शहवतुल बतन है, दूसरी शहवत शहवतुल फर्ज है। शहवतुल बतन क्या है? इंसान की भूख, इंसान की अपनी गजा। रमजान का महीना ये वो महीना है जो तरबियत के पहलू पर ले जाकर वहां खड़ा करता है। घर में हम तने तनहा हैं, हम अकेले हैं घर के अंदर, हम किचन के अंदर मौजूद हैं, कोई घर में मौजूद नहीं है। फ्रिज के अंदर तमाम की तमाम नियामतें, तमाम की तमाम अच्छी अच्छी चीजें, खाने पीने की अशिया मौजूद है, लेकिन हम दोपहर में हैं, हम रोजे की हालत में हैं, हमें किसी चीज का खौफ डर नहीं होता, हम उस चीज को उठाकर खाते नहीं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह की कसम, यही तसव्वुर हमारी पूरी जिंदगी में पैदा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। ये रमजान के महीने में जैसे अल्लाह देख रहा है, दीगर 11 महीनों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही देख रहा है। जैसे आज ये हमारे लिए हलाल चीज, जो खाना हमारे लिए आम अय्याम में हलाल है, वह इफ्तार मगरिब की नमाज से लेकर तुलुए सहर तक, सहरी के वक्त तक, फजर की अजान तक हमारे लिए जो खाना हलाल है, हम उसको ज़ोहर और असर के वक्त हमारे लिए वो हराम हो जाता है। अगर ये अपने अंदर, अगर ये तकवा पैदा होता है, ये तब्दीली पैदा होती है, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी अपने अंदर ये तब्दीली पैदा कर ले कि जैसे रमजान के अय्याम में हमने अपने हलाल करदा चीजों को रोजे की हालत में नहीं खाए, वैसे गैर रमजान में हम किसी की नाजायज माल को, किसी से हराम करदा माल को, किसी से लूटे हुए माल को, झूठ बोले हुए माल को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये इस असल तब्दीली है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर यही तब्दीली अगर पैदा होती है तो हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआओं की कबूलियत का, इबादत की कबूलियत का एक निशानी हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला बता देता है, और बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस पर निशानियां बताते हुए एक निशानी बता दी है। वो कौन सी निशानी है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल आकर पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज बताइए, मुझे ऐसी चीज पर रहनुमाई कीजिए जो मैं आपके अलावा किसी और से मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े, और मेरी जिंदगी का वही सबसे बड़ा उसूल और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी कामयाबी का जामिन बन जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम,
کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، اگر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہو اسی پر ڈٹ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنا تعلق اس قدر جوڑ لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے جس طریقے سے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ان بندوں کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں جن بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اعلان کیا قد افلح المؤمنون، ان لوگوں کو اللہ نے جنت دے دی، وہ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ کامیابی کی ضمانت ان نیکیوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ نماز کی پابندی جو خشوع خضوع کے ساتھ ماہ مبارک میں ادا ہوتی ہے، کیا ہماری زندگی کے اندر آنے والے ایام میں، شوال کے مہینے میں یا شوال کے بعد پورے کے پورے 11 مہینے میں، کیا ہمارا یہی معمول رہے گا، ہماری یہی تربیت، ہماری یہی اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہی اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا جو رشتہ ابھی اللہ نے رمضان میں ہمارا مضبوط کیا ہے؟ اور اگر اللہ کی قسم جو رشتہ ابھی اللہ نے مضبوطی کے ساتھ بنایا ہے، اگر یہی رشتہ ہماری پوری زندگی کو آ جائے تو جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے کو رمضان سمجھا ہے، اگر اپنی پوری زندگی کو ہم رمضان بنا لے، بڑا خوش نصیب اور بڑا سعادت مند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہوتے ہوئے اس پر بد دعا کہہ رہے ہیں، جس پر فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی ہے، اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس بہترین جنت کے ٹھکانے کو وہ اپنی زندگی میں اپنی مقدر بنا لے گا۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انسانی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو مٹا لینا، اپنی خواہشات جو اپنی ناجائز خواہشات ہیں ان کو مٹا لینا۔ اور یہ دنیا رنگین دنیا ہے، یہ دنیا چمک دمک والی دنیا ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے بندوں کو بہکانے والی دنیا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے آسمان میں تبدیلی کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین جب اس امت کے لیے عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر تبدیلی کرتا ہے، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، زمین میں اللہ تبدیلی کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ تمہارے لیے اور کیا انعام چاہیے، تمہارے لیے اور کتنی سہولتیں چاہیے، یہ ہمارے لیے تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے تبدیلی کرتا ہے کہ آسمان میں تبدیلی کرتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول کر اور جہنم کے دروازوں کو بند کر کے کہ اے اللہ کے بندو، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت سے قریب ہو جاؤ۔ اور جو دنیاوی زندگی کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین کی جنت سے دور کرنے والے جو ہتھ گنڈے، جو پروپیگنڈے، جو اپنی سازشیں، جو مکاریاں کرنے والی ایک جو مخلوق ہے شیطان، اللہ تعالیٰ اس شیطانوں کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ جب اتنی تبدیلی اللہ رب العالمین ہمارے لیے کرتا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کر لیں۔ اور یہ اسی تبدیلی کی بات ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی زندگی کے اندر اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ، اللہ رب العالمین سے محبت کا معاملہ، اگر اللہ رب العالمین کا صحیح سچا مومن، اگر اللہ رب العالمین کا ایک بندہ مومن صحیح معنوں میں اگر وہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا اعلان کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اعلان کیا کرتا ہے؟ اور اللہ سے محبت کا ذریعہ یہ مہینہ لگا دیتا ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین سے محبت سے قریب کر دیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ذنب نہیں کہا گیا ہے، ذنوب کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم بندے مومن اللہ سے مطالبہ ہی کیا کرتے ہیں؟ ہم بندے مومن اللہ سے مطالبہ ہی کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور اے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک مبارک مقدس والی رات طاق راتیں ہیں، اے اللہ ان طاق راتوں کے اندر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری زندگی کے اندر ہونے والی ساری لغزشوں، ساری بھول چوک کو اللہ معاف فرما دے۔ اور اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، جو قیام اللیل ہوا ہے، اللہ رب العالمین روزے ہوئے ہیں، رات کی تنہائی میں اکیلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں، اللہ ان آنسوؤں کو ٹپکنے سے پہلے اللہ تو ہمارے لیے بخشش مغفرت کا پروانہ عطا کر دے۔ انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے
اس کی نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی. ہم اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں, اللہ ہماری عبادتیں قبول کر لے, اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے, اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے, اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما لے, ہمارے مال کو جو ہم نے رب کریم کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ اس مال کو قبول فرما لے. اگر یہ تمام کی تمام چیزیں قبولیت کے پہلو پر اگر پہنچتی ہیں تو ہم اس رمضان کے بعد اپنی زندگی کے اندر جھانکیں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی, اور اس تبدیلی کی سب سے پہلی نشانی, جس طریقے سے حج مبرور کی نشانی کیا ہے, حج مبرور کی نشانی کیا ہے؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ اللہ رب العالمین نے کہا اس کا بدلہ صرف جنت ہے, اور جو نیکیاں اللہ رب العالمین کی رضا اس کی خوشنودی کی خاطر ہم کرتے ہیں اس کا بھی بدلہ ہی جنت ہے. شرط یہ ہے کہ جو نیکیاں ہماری زندگی کے اندر ابھی ہوئی ہیں اور جو 26 دن ہم نے کیے ہیں اور جو 3 دن یا 4 دن ابھی باقی ہیں, ان کے اندر جو ہماری نیکیاں ہوں گی ان کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ ان کی قبولیت کی نشانی سب سے آسان نشانی ہے, جو رمضان کے اندر ہماری عبادت کے معمولات تھے کیا رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر وہی معمولات رہیں گے؟ یہ رمضان کا مہینہ فرض, رمضان کا مہینے کا جو روزہ ہے یہ فرض روزہ ہے. یہ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ فرض روزے ہیں, اور اس فرض روزے کے بعد شوال کا مہینہ جو 6 روزے ہیں, اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 روزے کو رکھنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بھر کے روزے کو رکھنے کو ثواب دیا ہے. اب اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہوگی, اس سے بڑی تبدیلی کی بات کیا ہوگی کہ ایک بندے مومن اللہ سے اس امید اور اس توکل پر رہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنی تبدیلی لا کر ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کیا, اپنا تعلق مضبوط کیا, ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا گہرا رشتہ جوڑ لیا, اور اگر اس رمضان کے اندر ہم نے صحیح معنوں میں جوڑ لیا اور آنے والے مہینے میں شوال میں, ذی القعدہ میں, ذی الحجہ میں, محرم میں, آنے والے مہینے رمضان تک اگر ہمارا یہی معمولات رہا تب ہم سمجھ لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا. تب ہم سمجھ لیں نماز کی پابندی ہونے لگی, ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا. ہم رمضان کے بعد کے ایام میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نوافل اور سنن والے روزے ہم رکھنا شروع کر دیے, ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے روزے کو قبول کر لیا. ہم رمضان میں اپنے مالوں کو جو ہم نے خرچ کیا ہے اللہ رب العالمین سے ہم اپنی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رمضان کے بعد کے مہینوں میں بھی اگر ہم اپنے اس مال کو خرچ کرتے رہیں, اپنے مال میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ, تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا. رمضان کے اندر جیسے ہم نے حلال کھانے سے اپنے آپ کو, جو کھانا ہمارے لیے حلال تھا ہم نے دوپہر کو کھانا اس کو پسند نہیں کیا, اور اس کے بعد رمضان کے بعد کے ایام میں اگر ہم نے دوسرے کے مال کو, حرام مال کو, ناجائز مال کو, جھوٹ بول کر کمائی کیے ہوئے مال کو اگر ہم نے کما لیا اور ہم یہ سمجھے کہ ہمیں رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے روکا تھا ہم رمضان کے بعد کی زندگی میں ہم نہ رک سکے, تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری عبادتیں رائگاں ہیں, ہماری عبادتیں وہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو پہلی شہوت ہوتی ہے شہوت البطن, جو انسان کو روکتی ہے, انسان کو کنٹرول کرتی ہے, اس کو اللہ سے قریب کرنے پر, اس کو اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط کرنے پر. اور جو دوسری جو شہوت ہوتی ہے وہ شہوت الفرج ہے, اور یہی دونوں شہوتیں ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے والوں میں سے لوگوں کی جو زیادہ تعداد ہوگی ان کی صفات کیا ہوگی, ان کے کارنامے کیا ہوں گے, ان کی ایکٹیویٹیز لائف میں کیا ہوئی ہوگی جن کی بنیاد پر جنت میں سب سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک الفم والفرج, یعنی جنت میں جانے والوں میں سب سے اچھے لوگوں کی, سب سے زیادہ تعداد والوں کی ان لوگوں کی تعداد ہوگی جنہوں نے زندگی کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے. اور دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جن کی زندگی کے اندر اخلاق اونچا ہے. ظاہر سی بات ہے اخلاق اونچا کب ہو سکتا ہے؟ جب زبان کنٹرول ہوگی. زبان جب کنٹرول ہوگی, زبان سے اندر لایانی باتیں بولنا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت ہے, اس سورت کے اندر کیا اللہ رب العالمین کا انداز ہے اپنے بندوں کے حوالے سے, کتنا غفور الرحیم اللہ رب العالمین ہے. جب اللہ رب العالمین ساری انسانیت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس, اے دنیا والو. اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا.
اور جب اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کو جب پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی ذات بڑی بخشنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی معافی والی ذات ہے، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم حد سے زیادہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیارے بندوں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مثال دی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، انہوں نے اپنے بیٹے کو، ظاہر سی بات ہے دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو بہت پیار لاڈ سے پکارتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. اب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، گناہوں کا تم نے انبار اپنی زندگی میں رکھ لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی ذات وہ ہے جو بخش دینے والی ہے، معاف کر دینے والی ہے. جب اللہ کا اعلان یہ ہے، اب یہاں اللہ رب العالمین یہ جملہ استعمال فرمایا، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بہترین جملہ استعمال فرمایا. سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ایک قوم کو دوسری قوم سے جوڑ کر پکارا جاتا ہے، ایک امتی کو دوسرے پیغمبر سے جوڑ کر پکارا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے آپ کو رحمان، اللہ کی صفت رحمان ہے، اللہ رب العالمین کی صفت رحمان و رحیم ہے. اللہ اپنی صفت کو اپنے بندے سے جوڑ کر کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ رحمان کے بندوں کی نشانی ہے، رحمان کے بندے اللہ نے اپنی صفت سے جوڑا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ رب العالمین اپنی صفات سے ہمیں جوڑ کر کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. بندوں کی زندگی کے اندر، رحمان کے بندوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تکبر نہیں پسند کرتا، اللہ رب العالمین غرور پسند نہیں کرتا، اللہ گھمنڈ نہیں پسند کرتا. یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ تکبر کرنے والا اپنی زندگی کے اندر وہ اس بات کو گانٹھ باندھ کر رکھ لے کہ تکبر کرنے والا اللہ کی جنت سے محروم ہے، اللہ کی جنت سے محروم ہے. اگر تکبر کے مظاہر دیکھنے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبر آئے اور اللہ نے سب کو ایسے مٹا دیا کہ جیسے آج دنیا کے اندر اللہ نے نمونہ بنایا ہے. کیا نمونہ بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک اے فرعون، میں تیرے بدن کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا، کیونکہ تو نے بھی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے تو نے تکبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں. اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ نہیں، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب وہ ہے، وہی تیرا بھی رب ہے. اور مرتے وقت تو نے بھی یہی ایک اقرار کیا تھا الآن خفف اللہ عنکم. اللہ رب العالمین سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بے شک فرعون نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اے رب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون کے ساتھ اے اللہ میں بھی تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تو میرا رب ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اب کوئی معاملہ نہیں. جب ڈوب رہا ہے تب اپنی زندگی کے اندر تو نے تکبر کا معاملہ یہ کیا کہ تو نے معصوم بچوں کو، اور آج جو دنیا کے اندر، آج جو دنیا دیکھ رہی ہے، جتنی جنگیں چھڑی پڑی ہیں اس کی جانب نہیں جانا، لیکن صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ دنیا ہمیشہ تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین گراتا ہے، زیر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نیست و نابود کرتا ہے. تکبر کے مظاہر دنیاوی زندگی میں ہمیشہ نہیں چلتے، اور اسی تکبر کا پیمانہ قارون نے بھی اپنایا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز. اور تکبر انسان کی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے. کبھی تکبر انسان کے حسن و جمال کا ہوگا، کبھی تکبر انسان کو اس کے مال کا ہوگا، کبھی تکبر انسان کو اس کے عہدے منصب کا ہوگا، کبھی تکبر انسان کو اس کے اپنے پاور کا ہوگا، کبھی تکبر انسان کو اس کے اپنی دولت کا ہوگا، اور کبھی تکبر کو انسان کو اس کے اپنے علم کا ہوگا. اللہ کو کوئی تکبر مقبول نہیں ہے. اللہ نے تکبر کی مظاہر میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بے شک جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم ہوگا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، لہٰذا یہ مہینہ اپنے دل کے اندر خواہشات کو مٹا کر، اپنے دل کے اندر ناجائز خواہشات کو مٹا کر ختم کر لینے کا مہینہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتایا، کہا اللہ کے بندو،
اے اللہ کے بندو تمہاری زندگی کے اندر شیطان تمہارے پاس ایسے ایسے ہتھ گنڈے لے کر آئے گا، وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ اے رب العالمین میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے میں بہکا کر رہوں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین سے شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ان کو طرح طرح کی آرزویں تمنائیں دلاؤں گا، تیرے بندوں کو تیرے راہ مستقیم سے بھٹکا کر رکھوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اعلان بھی کر دیا کہ جا، اگر جو تیرے پیروکار ہوں گے، جو تیری بات ماننے والے ہوں گے، میں تجھے اور انہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہاں وہ انسان مراد ہے جہنم میں جو شیطان کے پیروکار ہوں گے۔ اندازہ لگائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک آخری بات، ایک آخری حدیث بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، اے آدم علیہ السلام، اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ اے آدم تم اپنی ذریت سے 1000 ذریت کو اکٹھا کرو، الگ کرو، اور ان میں سے 999 کو الگ کر دو اور ان میں ایک جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، 1000 میں ایک انسان جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے اندر سننے کا جذبہ تھا، ان کو عمل کرنے کا ان کے اندر اللہ نے وہ تڑپ دی رکھی تھی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا سنو، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم اپنی ذریت سے 1000 کو الگ کرو، ان میں 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ان میں اکثریت جو زیادہ ہوگی، جو 1000 کو اکٹھا کر کے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک جنت میں ڈالے جائیں گے، تو ان میں سے اکثریت ہوگی یاجوج اور ماجوج کی۔ کیوں؟ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہی سنتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں۔ یاجوج ماجوج اللہ کے نبی کے دور میں تھے، اللہ کے نبی کے بعد میں تھے، اور آج بھی ہیں، اور قیامت کے پہلے تک بھی یاجوج ماجوج رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا فساد، ان کا فتنہ اور ان کی گنڈا گردیاں اور ان کی تمام ناپاک حرکتیں جب عروج پر آئیں گے، جب دنیا کے اندر تہو بالا ہوگا۔ ابھی تو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ اکثریت زیادہ تر یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اگر یہاں بات کی جائے کہ امت کے اندر سب سے زیادہ امت جنت میں جانے والی وہ امت محمدیہ ہوگی، لیکن اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر جنت کا 3 حصہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنت کا 1 حصہ آپ کو دے گا اور 2 حصہ ساری کی ساری امتوں کا ہوگا۔ ابھی بھی نہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابھی صحابہ کرام کے چہرے اڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کے ہوش اڑ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان تمام کی تمام امتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو آدھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیج کر آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اے احسان کا پیمانہ بتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہی مہینہ ہے جو مہینہ ہمیں کتاب کی جانب قریب کرتا ہے، قرآن مقدس کی جانب قریب کرتا ہے، اور یہ ہمارا معاف کرنا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ معاف کرنا اگر آپ نے صرف یہ تصور کر لیا ہے، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا،
کہا کہ اے شیخ بتائیے جس شخص کی زندگی کے اندر یہ معمول ہو جائے کہ وہ صرف رمضان کے اندر کثرت سے روزہ رکھے گا، رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن کرے گا، رمضان کے اندر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، رمضان کی بعد میں اپنی زندگیوں کو بھول جائے گا اور اس کی زندگی ایک دم بدل جائے گی، تو بتائیے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں، وہ ایک ناپاک انسان ہے، وہ اچھا انسان نہیں، وہ ناپاک انسان ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینے کو جو مبارک بنانے والی چیز ہے وہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن مقدس نے نازل ہو کر اس مہینے کو مبارک بنا دیا ہے۔ اور جب یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہو کر جس مہینے میں مبارک بنا دیا، تو جس امت کے لیے نازل ہوا ہے اس امت کو مبارک کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ قرآن مقدس ہے، اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن مقدس کو نازل کر کے اللہ نے اس مہینے کو مبارک بنا دیا، اس رات کو مبارک بنا دیا، اور اس رات میں بیٹھے ہوئے ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں مبارک نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو پیمانہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے دیا، کیا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا پہلو بھی دیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا پہلو بھی بتایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، یہ تمام اصول جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو ہم اپنی زندگی کے اندر کیوں اس قرآن مقدس سے وہ محبت نہیں کرتے کہ رمضان میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی عبادتوں کا معاملہ دیگر مہینوں سے الگ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں کہ رمضان میں عبادت کرنے کے بعد اس رمضان میں کلام مجید بند ہوا اور پھر آنے والے مہینے، آنے والے سال میں رمضان میں یہ قرآن مجید کھلے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل حشر کی عدالت میں اگر ہماری زندگی کے اندر اس رمضان میں اگر قرآن مقدس کے حوالے سے تبدیلی نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین سے محمد الرسول اللہ میدان محشر میں وکیل بن کر آپ وکالت کریں گے اور جج رب العالمین ہوگا، مجرم امتی ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب قرآن مجید کو چھوڑنے میں بہت سے معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے قرآن مجید کو چھوڑنے میں قرآن مجید کی تلاوت سے دور تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے دور ہے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، جو قرآن مجید کے احکام و مسائل، قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہے وہ قرآن مجید سے دور ہے۔ اور اللہ کے نبی شکایت کریں گے جس کے معاملے میں، بھلا بتائیے وہ اس کی کیا حالت ہوگی اس میدان محشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس میدان محشر میں اللہ کے نبی کی شکایت ہوگی اور وہاں ہم مجرم ہوں گے۔ اور اگر اللہ رب العالمین سے اگر ڈر اور اللہ سے اگر ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہے گا ارفع یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے حوالے سے ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خوشی میں، یعنی وہاں جنت الفردوس مراد ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اس ماہ مبارک میں جو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا جو مقصد بتایا ہے لعلکم تتقون، اللہ ہم سب کو تقوی والا بندہ بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر تقوی صحیح معنوں میں ہمیں متقی بنانے والا، متقی کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر نافذ فرما دے۔ اللہ رب العالمین جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اے یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، ماہ مبارک کا عشرہ ہے، ماہ مبارک کی طاق راتیں ہیں۔ اے اللہ ان طاق راتوں میں ہم اپنی نیکیوں کا وسیلہ تیرے سامنے رکھ کر اے اللہ تجھ سے اپنی حاجتوں کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی التجا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو راہ پر لگا دے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر الجھن، ٹینشن، پریشانی، تکلیفیں، یہ تمام کی تمام جو آزمائشیں ہیں رب
رب کریم تو اپنے رحم و کرم سے ان تمام کے تمام الجھنوں، ٹینشنوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو تو اس سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کی زندگیوں میں رب العالمین کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو ہم عبادتیں اس ماہ مبارک کے اندر کیے ہیں، اللہ ان تمام کی تمام عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ الہی میں اللہ رب العالمین تو شرف و قبولیت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا